بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی کوٹھی کے اندر کی بتیاں جل اٹھیں۔ اس کے مکین جاگ گئے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ تھا۔ آبی نے فوراً ہی پیچھے چھلانگ لگائی اور میں بھی تیزی سے درخت کی شاخوں سے لپٹا ہوا سڑک پر اترتا آیا اور پھر دیوار کی اوٹ میں بھاگتے ہوئے ہم ڈاکٹر فرخندہ کی کوٹھی کی طرف لپکے۔ میرا خیال ہے وہ کوئی وارداتیہ تھا، آبی نے آسودگی بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دروازہ ابھی تک کھلا تھا اور ہمارے سامنے ماجدہ کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ٹارچ سنبھال رکھی تھی۔ اسے پیچھے دھکیل کر ہم دونوں دروازے میں گھسے۔ ماجدہ نے ہمارے تیور دیکھ کر کوئی بات نہیں پوچھی۔ دروازہ اپنے پیچھے مقفل کر کے وہ پلٹی تو میں نے اس کے کندھے تھپ تھپا دیے۔ آپ ابھی تک جاگ رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دستک سن کر باہر نکلی، دروازہ کھولا مگر آپ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ہم سمجھے کہ کوئی برموہا ہمارے پیچھے لگا ہے مگر وہ بھاگ ہی گیا۔ آبی نے خالص زنانہ لہجے میں بات کو لٹکا کر کہا، ہائے میں مر گئی، کسی نے چھیڑا تو نہیں تمہیں؟ چالوئے زیادہ مسخری نہ کر، میں ذرا عابد کی ماں سے مل لوں۔ یہ کہہ کر وہ سامنے کے کمرے میں جا گھسا۔ ماجدہ استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ تم کہاں سو گے جلانی۔ میں اسے کچھ کہے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جب اندر آ کر دروازے پر چٹکنی چڑھائی تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ ایک بہت ضروری کام تھا ہمیں، وہ بھگتا کر آ رہے ہیں۔ آپ بہت افراتفری میں نکلے تھے یہاں سے۔ میرا دل جب سے اب تک ٹھکانے پر نہیں آیا۔ یہ غار گرہستنوں والا لہجہ اختیار نہ کرے میرے سامنے، اس سے بڑھاپے، تھکن اور جلاہٹ کی بو آتی ہے۔ میں نے بوٹ اتار کر پلنگ پر لیٹتے ہوئے کہا، آپ کب تک یوں مارے مارے پھرتے رہیں گے جلانی صاحب؟ میں کیا کہوں ماجدہ، میری تقدیر کے راستے اتنے ٹیڑھے میڑے ہیں کہ میں سیدھی راہ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، میری مانے تو یہ راستہ چھوڑ دیں، یہ آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا۔ آسیہ کو بھول جاؤں، اسے میں ان کتوں کے منہ میں رہنے دوں جو اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیں گے؟ یہ تو میں نہیں کہتی، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ اب تک آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ میری کوشش مؤثر نہیں تھی، مگر اسے ناکامی تو نہیں کہا جا سکتا۔ وہ مجھ سے پرے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ پلنگ اس کمرے میں ایک ہی تھا۔ میں آپ کے لیے بہت فکر مند ہوں جلانی صاحب۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، نہیں، میرے لیے یہ جذبہ آپ کے دل میں بھی نہیں ہے۔ پھر میرا خیال ہے کہ میں ہر قدم پر آپ کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر مجھے اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا لحاف اوڑھ لیا۔ اس میں ماجدہ کی خوشبو بسی تھی۔ اس خوشبو نے میرے ذہن میں کئی یادیں تازہ کر دیں۔ ماجدہ مجھ سے زیادہ دور نہیں بیٹھی تھی، مگر پھر بھی میرے اور اس کے درمیان عجیب سی اجنبیت دار آئی تھی۔ میرے ذہن پر گاڑی اور اس کے ساتھیوں کی آڑی ترچھی لاشیں عجیب سی وحشت طاری کر رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس رات کے سارے واقعات بھول کر سو جاؤں، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میرے ہاتھ بہت سے لوگوں کے خون سے رنگ چکے تھے اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنے خون کے دریا کس پنسال سے ناپ سکوں گا، اس کا کفارہ میں کس طرح ادا کر سکوں گا۔ عجیب سی ذیق کی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ لحاف منہ پر ڈالے میں آنکھیں موند کر اپنی سوچوں میں گم ہوتا جا رہا تھا کہ ماجدہ کے ہاتھ کا لمس مجھے محسوس ہوا۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ آپ یہاں سو جائیں ماجدہ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ بڑی بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت اور خجالت دیدنی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے چاہت کی رو نہیں اٹھ رہی تھی۔ شاید مردوں کی اس پنگت میں جا ٹھہرا تھا جس کو جسموں سے نچوڑ کر مار دیا جاتا ہے۔ میرا یہ رویہ دیکھ کر وہ پلنگ سے اتر گئی، بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آپ کے دل سے اتر چکی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے ماجدہ، میں بہت دکھی ہوں، اتنا دکھی کہ کسی خوشی کا میں
اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پورب پچھم اب فریق ہو چکے ہیں، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اب مجھ سے ناراض ہیں آہو کے ان ہیروں کی وجہ سے، یہی بات ہے نا؟ پتہ نہیں، مگر وہ ہیرے آپ کو واپس دے دینے چاہیے، ان پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ آہو کا بھی ان پر کوئی حق نہیں تھا۔ میرے لیے تو وہ مضبوط سہارا ہے، مگر اس کے لیے وہ عیاشی، بدماشی، غنڈہ گردی اور خون ریزی کا ذریعہ۔ میں وہ ہیرے اسے واپس نہیں کروں گی۔ آپ کی مرضی، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے آپ سے دوستی نبھانے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر ان ہیروں کا ذکر مجھ سے نہ کریں۔ وہ میں نے لاکر میں سنبھال رکھے ہیں اور انہی کے سہارے زندگی گزار دوں گی۔ پھول کا پولن کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وہ پتیوں پر سے اتر جائے تو پتیاں بے روح ہو جاتی ہیں، یہی حال ہمارے تعلق کا ہے۔ اس پر سے بھی وہ زرے گل اتر چکا ہے۔ ماجدہ، میں چاہتا ہوں آپ اپنے شوہر کے پاس ڈنمارک چلی جائیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ میں خوب سمجھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ میرے لہجے کی سنگی پر بنا کر کرسی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگی۔ میں دوسرے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ نہیں، وہاں بستر لگا ہے، میں ادھر سو جاتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے اپنے بوٹ اٹھائے اور دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ ماجدہ نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جس پوز مال سے اس نے میرے نفس کے سرکش گھوڑے کو باندھنے کی کوشش کی تھی وہ ٹوٹ چکا تھا، اور اب میری اس کی ذمت مراجعت ناممکن تھی۔ وہ خدا معلوم کس گندے جوہر میں نہا چکی تھی۔ وہ فلمی اداکار نصیر اس کا پالن ہار بن چکا تھا۔ وہ اسے نہ جانے کن کن خوفناک مراحل سے گزار چکا تھا۔ مجھے اس سارے سلسلے سے ہی گن آنے لگی تھی۔ دوسرے کمرے میں بچھے بستر پر لیٹتے ہی میرا دھیان پھر گاڑی کی طرف منتقل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے باغ منشی لدہ کی اس حویلی کی ڈیوٹی میں گاڑی اور اس کے ساتھیوں پر اپنے چوپ شاہ کو بے دریغ استعمال کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس آدمی کا خیال بھی میرے دل میں وسوسے پیدا کر رہا تھا، جسے ہم نے تھوڑی ہی دیر پہلے پورا اسرار حالات میں درخت پر سے کوٹھی کے اندر کودتے دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں اور آبی کوہے پر کھڑے ہیں اور ذرا سی تیز ہوا ہم دونوں کو اس بلندی سے یوں نیچے گرا دے گی کہ ہماری ہڈیاں سرما بن جائیں گی۔ میرے حوصلے کے آب و ریزہ کی راہ سے میرا سارا خون بہہ نکلے گا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور ہوئی جاتی تھی۔ میری ٹھانی تقدیر کو میرے انہدام اور میری تباہی کے سوا ان دنوں شاید اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے یوں قدم قدم پر اپنا ہتھیار نہ آزمانا پڑتا، میرے ارد گرد جاڑ بدلی خون نہ بہتا۔ میں لاکھ کہوں یارو کہ میں برحق تھا، میرے پاس ایک جواز تھا، میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، مگر نہیں، میں پھر بھی حق پر نہیں تھا۔ یہ خیال میرے دل میں گہرا اترتا جا رہا تھا تو مجھے جرجری سی آ گئی۔ میرا ذہن متضاد سوچوں کا اکھاڑا بنتا جا رہا تھا۔ اس اکھاڑے کے عین بیچ میں مجھے ایک ہجوم میں گری ریٹا کی لاش نظر آئی۔ اسے ان لوگوں نے چوگڈی گاڑ کر پکڑا اور پھر اس کی گردن مروڑ ڈالی۔ میں اس کے خونے ناحق کا بدلہ کس سے لیتا؟ منان سے کہ گاڑی سے؟ وہ دونوں ہی گردن زدنی تھے۔ میں نے گاڑی کی کوچیں کاٹ ڈالی تھی۔ ٹھیک کیا، اور اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے ریٹا کی اس بے حرمتی کا انتقام لے لیا تھا۔ اس کی مدد کو کوئی قانون نہ پہنچ سکا تھا۔ وہ اس گوہار میں تنہا ماری گئی تھی، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی صحن میں دبے پاؤں چل رہا ہے۔ کسی جوتے کی ہلکی سی رگڑ مجھے سنائی دی۔ میں سمجھا آبی یا کوئی اور کسی کام سے صحن میں نکلا ہوگا، مگر ابھی میں اس خیال کو بہلا ہی رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی صحن میں دم سے کود گیا ہو۔ دپ ایسی سنائی دی۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور چوپ شاہ کو ہاتھ میں لے کر میں دروازے کی طرف بڑھا، مگر جب میں نے چٹکنی نیچے گرا کر کباڑ کو اندر کی طرف کھینچا تو یہ دیکھ کر میرا مغز الٹنے لگا کہ دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے ماجدہ؟ میں نے بڑے غصے سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ میرے بوٹوں کے تسمے کھلے ہوئے تھے اور وہ پیروں تلے دبے تھے۔ میں نے دروازے کے پاس بیٹھ کر تیزی سے تسمے باندھے۔ اوئے دروازہ کھول، ابھی یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟
یہ جلانی کی آواز ہے استاد، مجھے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں تڑپ کر پیچھے ہٹا، میں شاید انجانے دشمنوں کے نرگے میں پھنس چکا تھا۔ کون ہو اوئے، دروازہ کھول کر ملو، میں نے کڑکتے ہوئے لہجے میں ان کو للکارا اور دروازے سے پیچھے ہٹ کر اپنے چوپشا کے سارے کھانے گولیوں سے بھر لیے۔ یہ بھی کڑکی میں پھنس گیا ہے استاد، میری مانو تو پولیس کو بلا لو۔ بکو مت، یہ میرا مجرم ہے، میں اپنے یاروں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب اس سے لوں گا۔ ایک پاٹدار آواز میرے کانوں تک پہنچی، میرا بدن غصے کی شدت سے آگ کی طرح تپنے لگا۔ میں نے کمرے میں گھوم کر دیواروں پر نظر ڈالی، کمرے کی عقبی اور دائیں بائیں کی دیواروں میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ باہر نکلنے کا راستہ بس ایک ہی تھا اور وہ تھا دروازہ۔ میں ایک بار پھر دروازے کے پاس جا ٹھہرا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں، مگر وہ ایک دو ہرگز نہیں تھے، وہ تیار ہو کر آئے ہوں گے۔ جس آدمی کو ہم نے درخت پر سے کود کر کوٹھی کے احاطے میں اترتے دیکھا تھا وہ وارداتیا نہیں تھا، وہ بدماش ہمارے ہی تعاقب میں چلا آیا تھا اور وہیں سے ہمارے پیچھے لگا تھا جہاں ہم نے گاڑی اور اس کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا تھا۔ میرے حساب کی گھڑی سر پر آ پہنچی تھی۔ اچانک مجھے ماجدہ کی جگر پاش چیخ سنائی دی، انہوں نے اسے کمرے سے نکال لیا تھا اور اب وہ صحن میں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تمانچہ مار کر اس کا منہ بند کر دیا ہے۔ ماجدہ کی آواز پھر نہیں ابری، وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر مجھے پہلو کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی صحن میں کسی کی بھیانک چیخ ابری۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ آبی کی چیخ تھی، مگر وہ تو ایسا نہیں تھا، وہ مر جاتا پر اف نہ کرتا۔ چیخنا تو بڑی بات تھی۔ میں نے اپنا دروازہ دڑا دڑ پیٹ ڈالا۔ کسی نے دروازے کے پاس آ کر پھر بڑی ہی پاٹدار آواز میں کہا، تیرا بھی پٹا کھولتا ہوں کتے، حساب تو مجھے تجھ سے ہی لینا ہے ذلیل کے بچے۔ میرے اور اس کے درمیان پلائی ووڈ کا ایک کھوکھلا دوہرا دروازہ حائل تھا اور وہ میرے اندازے کے مطابق بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی گالی سنتے ہی میں نے لکڑی پر چوپشا کی نال رکھ کر گولی چلا دی۔ جان کنی کے عالم میں ایسی ایک وحشتناک گرگراہٹ میرے کانوں میں پڑی اور اس کے ساتھ ہی بہت سے قدموں کی چاپ صحن میں گونج گئی۔ چوپشا کے لبوں سے نکلی گولی تختے میں سے گزر کر سامنے کھڑے آدمی کے جسم میں اتر گئی تھی، مگر وہ آدمی وہ نہیں تھا جس کی گالی کا جواب میں نے دینے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے مجھے اس کی پاٹدار آواز پھر سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، اوئے جاکھی، دروازہ کھول دے مگر اپنا آپ بچا کر۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے دروازے کے وسط میں لگے ارل پر ہاتھ ڈال دیا۔ صورتحال کی نزاکت کو سمجھتی میں نے دروازے پر اندر سے دونوں کواڑوں کی چٹکنیاں چڑھا کر اسے مضبوطی سے بند نہ کر دیا۔ تو میں نہیں جانتا تھا کہ باہر کتنے آدمی میرے لیے کتنی توپیں گاڑ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہ آبی کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ ماجدہ کی سلونی اور آبی کی وہ محبوبہ جسے وہ عابد کی ماں کہتا تھا، ان کی بھی کوئی خبر نہیں تھی اور میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ لوگ انہیں پوری طرح بے بس کر چکے ہیں۔ پہلو کے کمرے سے بھی کسی کشمکش کی صدائے بازگشت نہیں ابھر رہی تھی اور محسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے مکان کے مکینوں کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے۔ وانی صاحب، یہ جاکھی جیب قطرے کی آواز تھی جسے ہم اسی رات گاڑی کی پناہ گاہ سے ادھر بے بس کر کے ڈال آئے تھے۔ میں اس کمرے کو آگ لگا دوں گا، پانی چھوڑ دوں گا اس چوہے کو باہر نکالنے کے لیے۔ دانی نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہائے کتنا جی چاہ رہا تھا اس وقت میرا کہ وہ آدمی میرے سامنے ہوتا جس کے گلے سے وہ اتنی مکروہ مگر تحکم امیز آواز نکلتی تھی۔ اس کا نام میں نے پہلی بار سنا تھا اور اسے جاکھی نے گاڑی کے قتل کی اطلاع دے کر ہمارے ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا۔ میں واقعی کڑکی میں پھنس گیا تھا۔ وہ مجھے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا چکے تھے۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے، باہر پاؤ پھٹ رہی تھی، طلوع آفتاب کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ جسے نور کا تڑکا کہتے ہیں چاروں طرف عیاں ہونے لگا تھا اور
وانی کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اوے لکیر شاہ، جا وہ پیٹرول کا ڈبہ ادھر لا، گاڑی میں دھرا ہے۔ یہ وانی کی آواز تھی۔ دونوں کمروں کو آگ لگا دے، سالے خود ہی باہر آئیں گے، میں انہیں اس رات ماروں گا۔ صحن میں بہت سے قدموں کی آواز گونجی۔ کوئی 5 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ کسی نے ڈھیر سارا پیٹرول دروازے کے نچلے حصے کی راہ سے کمرے میں انڈیل دیا ہے۔ اس پیٹرول کی بو کمرے میں پھیلنے لگی۔ میں نے اس کو خشک کرنے کے لیے بستر پر سے روئی کا گدا فرش پر ڈالا، مگر مجھے دیر ہو چکی تھی۔ لکیر شاہ نے جلتی ہوئی تیلی اندر پھینک دی اور پھر وہ فرش پر بہتا ہوا پیٹرول شعلوں کی صورت اختیار کر گیا۔ میں نے گدا فوراً ہی پیچھے ہٹایا، مگر وہ بھی آگ پکڑ چکا تھا۔ پیٹرول بہتا ہوا دروازے سے 3 فٹ پیچھے بچھی تری تک آ پہنچا تھا اور آگ تیزی سے کمرے میں پھیلنے لگی۔ میرے لیے ان لوگوں نے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں باہر نکلتا تو تاک کر میرے سینے میں گولی دے مارتے۔ میں کمرے میں محصور رہتا تو وہیں جل کر بھسم ہو جاتا، کیونکہ آگ برابر اپنا کام دکھا رہی تھی۔ دروازے پر لگے پردے بھی جل اٹھے تھے۔ میری زندگی میں اس سے زیادہ مشکل لمحہ اور کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے عقبی دیوار پر دوسری طرف سے کوئی آدمی ہتھوڑے سے ضربیں لگا رہا ہے۔ میں اسی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ مجھے اب اس طرف سے زندہ پکڑنے کے لیے دیوار میں نقب لگا رہے تھے۔ ابھی میں کچھ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ اس عقبی دیوار کی ایک اینٹ میرے قدموں میں گری۔ وہ 4-5 انچ موٹا پردہ تھا۔ جو ہی وہ اینٹ دیوار سے نکلی، میں پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور اینٹ گری۔ اوے جلانی، یہ اینٹیں کھینچ دے۔ یہ آبی کی آواز تھی۔ اس کی آواز مجھے یوں لگی جیسے صدیوں کا فاصلہ طے کر کے مجھ تک پہنچی ہے۔ میں نے فوراً ہی سوراخ میں ہاتھ ڈال کر کئی اینٹیں اپنی طرف گرا دیں۔ کوئی 2.5 مربع فٹ راستہ دیوار میں بن گیا تھا۔ اس دوران کمرے میں آگ ہر طرف پھیل چکی تھی اور میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ دھواں ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس سوراخ میں سے گزر کر دوسرے کمرے میں جا پہنچا۔ آبی نے اس طرف رکھی چوبی الماری کو پیچھے کھینچ کر اس دیوار کی موٹائی کا اندازہ کر لیا تھا۔ پھر اس نے میری کیفیت کو سمجھ کر وہ دیوار کاٹ ڈالی تھی۔ مجھے اس نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ گاڑی کے ہی حمایتی ہیں جلانی، انہوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ یہ کون سا کمرہ ہے؟ ہم مکان کے پچھلے حصے میں ہیں۔ یہ دیوار ساتھ کے مکان کی ہے، مگر ہم تو یہاں بھی بند ہو کر رہ گئے۔ اس مکان کا سٹور روم ہے، اس کا دروازہ اس بیڈ روم میں نکلتا ہے۔ یہ تمہاری چہیتی کہاں ہے؟ وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ جب وہ اندر آئے تو دروازے پر دستک سن کر کنڈی اسی نے کھولی تھی۔ تم کیسے بچ گئے؟ میں خطرہ سونگتے ہی اس کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ الماری ہٹانے پر پتا چلا کہ یہ 1 اینٹ کی دیوار ہے، اسے میں نے توڑ دیا۔ انہوں نے ہمارے کمرے میں بھی آگ لگا دی ہے۔ یہاں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ ادھر بھی کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ جلدی کر، ہم اس دیوار کو پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وحشیانہ غیظ و غضب سے اس کمرے کی عقبی دیوار پر ہتھوڑا چلانے لگا۔ کمرے میں ایک گینتی بھی دری تھی، وہ میں نے اٹھا لی۔ کوئی 5 منٹ کی جنون خیز محنت کے بعد ہم نے وہ دیوار بھی کاٹ ڈالی جو عقبی مکان کے کسی کمرے میں کھلی تھی۔ اتنا سا راستہ ہی بنا تھا کہ ہم دونوں اس میں سے بے وقت پھنس کر آگے نکل گئے، مگر جو ہی ہم دوسری طرف پہنچے ہمیں 2 وحشت زدہ عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ ہماری صورتیں دیکھتے اس کمرے سے باغ نکلی جس کی دیوار پھاڑ کر ہم دوسری طرف نکلے تھے۔ آبی نے شکرے ایسی تیزی سے ان کے پیچھے بھاگ کر انہیں دوسرے کمرے میں جا لیا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں معمر عورتیں مکان کی دیوار کی دوسری طرف اینٹوں پر پڑنے والی ضربوں سے حیرت زدہ سی ہو کر پہلے تو کھڑی دیکھتی رہی، مگر جب دیوار کٹی اور ہم ان کے سامنے پہنچے تو وہ خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ آبی نے انہیں روک کر کہا، اماں جی پریشان نہ ہو، ادھر ڈاکٹر فرخندہ کے مکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ یار دفع کر انہیں آگے نکل۔ میں نے آبی کو ان گیگلی عورتوں سے صرف نظر کرنے کے لیے کہا۔ ہم اس وقت ان کے بیڈ روم میں
کھڑے تھے، اچانک ان کے صحن میں کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک بچہ شور مچاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ انکل یہ دیوار دیکھیں، یہ کٹی ہوئی ہے۔ برآمدے میں بھاگتے ہوئے بچے کی یہ آواز سنتے ہی میں اور آبی کمرے کے عقبی دروازے سے ہوتے ہوئے دوسری طرف نکلے اور 2 کمروں میں سے گزر کر مکان کے پچھلے حصے میں جا پہنچے۔ اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ ادھر سے نکل چل، میں نے آبی کو اپنے ساتھ کھینچا اور گراج میں سے بھاگ کر مکان کے کھلے صحن میں جا پہنچا۔ 3 آدمی اس وقت برآمدے میں سے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی نظر ہم پر پڑی تو وہ چلایا، یہ کون ہے؟ پکڑو انہیں۔ اس کی یہ آواز سنتے ہی ہم دونوں بلاخیز رفتار سے گیٹ عبور کر کے اب وہ تینوں ہمارے خلاف شور مچاتے ہوئے ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی رفتار نے تو مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ 100 گز کے اندر اندر ہماری ایڑی تک آ پہنچا۔ وہ کوئی بہت ہی پھرتیلا آدمی تھا۔ اس کا ہاتھ آبی کے کالر پر پڑا اور پھر اس نے آبی کو کمر سے دبوچ لیا۔ اوے بیڑا غرق، تیری موت آئی ہے سالے، آبی گرایا۔ اس کی آواز سن کر میں نے ایک لہجے کے لیے رک کر اپنے چوپشا کا دستہ پوری قوت سے اس جوان کے سر میں دے مارا۔ آبی نے اس کے دونوں ہاتھ کمر سے کھینچ کر الگ کیے تو وہ جوان تبرا کر نیچے گرا اور ہم پھر بھاگ نکلے۔ اندھیرا کچھ اور پھیکا پڑ چکا تھا مگر سڑک پر ابھی تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس جوان کے پاس پہنچ کر دوسرے 2 آدمی ذرا دیر کے لیے رکے اور پھر چلاتے ہوئے وہ ہماری طرف لپکے، مگر اتنے میں دائیں ہاتھ MO کالج تک جا پہنچے تھے۔ درخت کی اوٹ میں بھاگتے ہوئے ہم آگے نکلے اور پھر میں اللہ کا نام لے کر اس قدِ آدم دیوار کو پھلانگ کر دوسری طرف جا پہنچا۔ میرے پیچھے آبی نے بھی دیوار کو یوں عبور کیا جیسے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو رہا ہے۔ ہمارا تعاقب کرنے والے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ آبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنا سانس دباتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو گیا ہے جلانی؟ ہم تو بہت بری طرح پٹ گئے۔ یہ صابن دانی ہمارے پیچھے کس نے لگا دی؟ یہ وہی آدمی تھا جو رات ہمارا پیچھا کر رہا تھا، وہی گاڑی کے ساتھیوں کو لے کر آیا۔ یہ دانی جو ہے نا، اچھی گجر کی پارٹی کا آدمی ہے۔ اچھا، اس نے تو مار ہی دیا تھا ہمیں۔ بڑی پلید شے ہے یہ گینڈے کی اولاد۔ وہ ہماری عورتیں تو ماری جائیں گی ان کے ہاتھوں۔ تیرے عابد کی ماں بھی وہیں رہ گئی۔ بہت برا ہوا یار، ہم تو ان کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے۔ میرا یہ کوٹ بھی وہیں رہ جاتا، مگر جب کمرے میں آگ بھڑک اٹھی تو اسے میں اٹھا کر اسٹور روم میں جا گھسا۔ دیوار نہ کاٹتا تو میں شاید کچھ بھی نہ کر سکتا۔ وہ تو میں نے جب الماری پیچھے ہٹا دی اور دروازے کے سامنے رکھ دی تاکہ وہ ادھر سے نہ آ سکے تو مجھے محسوس ہوا کہ جہاں الماری رکھی تھی وہاں دیوار زیادہ موٹی نہ ہوگی۔ اب ہم آہستہ آہستہ کالج کے ہاسٹل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یار ادھر میرے گاؤں کا ایک لڑکا رہتا ہے اس ہاسٹل میں، چل ہم اس کا پتہ کرتے ہیں، 2 گھڑی بیٹھ تو لیں گے وہاں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ ویسے ہوئی ہمارے ساتھ بہت بری ہے، ابھی ایسی رگڑائی تو ہماری کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے زہر خند کیا۔ آبی بھی مسکرا دیا، بولا چل دفع کر، مٹی ڈال اس قصے پر، آگے کی سوچ۔ کیا سوچوں یار، اس گاڑی کو مار کر ہم نے اپنے لیے زبردست مصیبت پیدا کر لی ہے، بڑا غلط حساب کھول لیا ہے۔ یہ تو ہے، یہ گجر پارٹی تو ہمیں چیر کر رکھ دے گی۔ ابھی بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی لکیر شاہ بھی تھا، اس کی بھی آواز بہت کراری ہے۔ پتہ نہیں کس کس کو ننگا کر دیا ہے تو نے، مگر جلانی تو بھی بہت کتی شے ہے یار۔ اب اس شہر میں رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ اس کا نام انور ہے، وہ ادھر BA میں پڑھتا ہے۔ اب ہم ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ یار ہمارا حلیہ کچھ عین غین ہو رہا ہے۔ آبی نے ایک جگہ رک کر کہا، پوچھ کسی سے کہ وہ انور کس کمرے میں رہتا ہے۔ میں نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ آبی نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے کو آواز دی، وہ لوٹا
लोटा उठाए हुए चला जा रहा था। भाई जी, हम अनवर साहब से मिलना चाहते हैं। किस कमरे में रहते हैं वो उधर सामने के कमरे में रहता है। अनवर फाडी से मिलना है ना आपको? हाँ वही, आबी ने कहा, मगर वो फाडी कब से हो चुका है, ये तखल्लस है इसका, बस ऐसे ही नाम पड़ गया है उसका। इस कोने वाले कमरे में चले जाएं। ये कहकर वो लड़का आगे बढ़ गया। एक दरवाजे पर हमें अनवर अली का नाम लिखा नजर आया तो आबी ने इस पर हाथ मार दिया। चंद ही सालों बाद दरवाजा खुल गया। सामने एक लंबे कद का दुबला पतला लड़का खड़ा था। वो बनियान पहने हुए था और अपने तहमद के लड़ कस के बांध रहा था। आंखें इसकी नींद से भरी हुई थी। उसका दिमाग अभी तक नीम ख्वाबीदा था। ओए अनवर, भूतनी कबे अभी तक सोया हुआ है तू? आप आबी साहब आइए आइए, ये सुबह सुबह आपके न्याज कैसे हासिल हो गए जनाब? वो एकदम नरगे से बाहर निकल आया और आगे बढ़कर आबी से लिपट गया। आबी उसे बाहों में भरकर कमरे में दाखिल हुआ और इसको पलंग पर एक तरह से पटकते हुए बोला, तेरी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तक बच्चे और पाकिस्तान ने पता है हाइड्रोजन बम भी बना लिए हैं। आपको किसने बताया कि पाकिस्तान ने हाइड्रोजन बम बना लिया है? मैंने जलंधर रेडियो से ये खबर सुनी है। आबी ने उसे सताते हुए बड़े वसूख से कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ। इन वादियों की दोइयां खुल जाएंगी। साले उधर नेपाल की तरफ भाग जाएंगे सब के सब। फिर मैं लुधियाने जरूर जाऊंगा, वहाँ तेरी फूफी रहती है कुलवंत कौर। आबी बहुत अच्छे मूड में था। नहीं आबी साहब, मजाक ना करें, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। जलंधर रेडियो हमेशा गलत खबरें देता है। इन्हें बस हमेशा ऐसे ही बुरे बुरे ख्वाब नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने वो कर लिया। यार तेरे पास सिगरेट तो होंगे हाशिम खान? मैंने पैकेट निकालकर आबी के सामने रख दिया। वो खुश हो गया। मैं आपके लिए सिगरेट भी मंगवाता हूँ, मेरे पास हैं तो सही, मगर वो बगले के हैं। तो जरा चाय के लिए कह दे और फिर हमारे लिए गुस्ल का इंतजाम कर, हम बहुत मैले हो रहे हैं। ठीक है जनाब, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अनवर तेजी से बाहर निकल गया। इसकी हालत मुझे कुछ ज्यादा ही पतली नजर आती है। अभी तेरे इस स्टूडेंट की, इसकी बहुत सी चीजें पतली हैं। बड़े भाई, ये साला ऐसे ही पढ़ाई में फंसा है और घर में इसके भूख बंगड़े डाल रही है। अब करना क्या चाहिए हमें? ये चोट तो हमें बहुत गहरी लग गई है। कुछ पहले के वाकयात फिर मेरे जहन में सरसराने लगे थे। इस अनवर को आने दे, मैं इसे डॉक्टर फरखंदा के मकान पर भेजकर मालूम करता हूँ कि वहाँ हमारे बाद क्या हुआ। यार इस कुर्सी के अहमक से कुछ न हो सकेगा। तो ये वाकई अक्ल से भी फाड़ी नजर आता है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा पहुँची है और ये अभी तक पढ़ाई में फंसा है। भी हंस दिया, बोला, तू आदमी समझदार है जलानी, मगर तेरा क्या ख्याल है कि ये भी दरे का पिस्तौल या कोई खंजर लेकर रात को किसी चौराहे पर ठहर जाया करे तेरी तरह? हाँ, क्या ख्याल है तेरा? मेरा मतलब ये है कि किसी ढंग के आदमी को वहाँ भेज। करना क्या है हमें? क्या लेना देना है हमें इस तफ्तीश से? रात गई बात गई। तेरे आबद की माँ भी वहीं रह गई है, वो खरासानी घोड़ी। अबे वो खुद अपनी तकदीर की मालिक है मेरे भाई। पुलिस उनसे पूछेगी तो वो कोई बयान श्यान दे देंगी। बहुत चलती रकम ऐसी औरतें हैं, वो उनकी फिक्र मत कर। ये ऐसा तिलिस्म खाना है जलानी के, जो कोई यहाँ पीछे मुड़कर देखता है ना, वो पत्थर हो जाता है। अभी ठीक कहता था, हमें इस घर को भूल जाना चाहिए था, मगर अभी तक हम मौका वारदात के नवाब में बैठे थे और मैं उस दानी से दो हाथ जरूर करना चाहता था। इसने तो मूत्र से हमारी मूंछें मोड़ दी थी। वो नादर शाही अंदाज में बात करता था, वो भैंसे की औलाद। और मैं इस कुड़कनाथ को बताना चाहता था कि उसने किन लोगों पर हाथ डाला था। कुछ ही देर बाद अनवर ने हमारे लिए गुस्ल का इंतजाम कर दिया। हम नाश्ता भी कर चुके तो वो बोला, आबी साहब आप शायद बहुत दिनों से घर नहीं गए। मैं मासी से मिला था, वो कहती थी कि कहीं आप मिल जाएं तो मैं आपको घर भेज दूं। माँ के जिक्र से आबी एकदम भड़कने लगा। बोला, अम्मा से मिला था तो क्या हाल है उसका? ठीक है, पर वो
آپ کے بغیر بہت اداس رہنے لگی ہے۔ ماسی کہتی تھی کہ اب وہ آپ کی شادی کر دے گی، میرا خیال ہے کہ وہ خرچ سے بھی تنگ رہتی ہے۔ اچھا یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ میری بے جی نے بتایا تھا کہ وہ نمبردار کی گھر والی سے کوئی 15 دن سے پہلے 500 روپے مانگنے گئی تو اس نے انکار کر دیا۔ ماسی بہت پریشان ہوئی اور سیدھی ہمارے گھر آئی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بے جی کے پاس کسی کی امانت رکھی تھی 1000 روپے، اس میں سے انہوں نے ماسی کو 500 دے دیے۔ انور نے کہا تو یہ بات ہے، اس نمبردار کی موت آئی ہے میرے ہاتھوں۔ اس کی ران اتنا بھی لحاظ نہیں کرتی ہے میری اماں کا، اس کے پاس روپے نہیں ہوں گے آبی صاحب، پر آپ بھی تو ماسی کا خیال نہیں کرتے۔ انور نے اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ اس کا لہجہ بہت ہی دل گیر سا تھا، اسے آبی کی والدہ سے بہت ہمدردی تھی۔ دیکھ انور، تو آج رات میرے گاؤں چلا جا، میں تجھے 10,000 روپے دیتا ہوں، یہ اماں کو دے دینا۔ یہ کہہ کر آبی نے جیب سے 5-5 ہزار کی 2 گڈیاں نکال کر انور کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ ارے آپ کے پاس اتنے سارے فاڈی نوٹ ہیں اور ماسی کو قرض لینا پڑ رہا ہے؟ انور آبی کے ہاتھوں پر نوٹوں کی گڈی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ یہ لے، یہ 1000 روپیہ تو بھی رکھ لے، ادھر میں کچھ فاڈی سا ہو رہا ہوں آبی صاحب، پیچھے سے خرچ پٹھا نہیں مل رہا ہے، مگر میں یہ نوٹ کیوں لے لوں؟ یہ آپ کی چیز ہے۔ نہیں یار، تم میرے چھوٹے بھائی، ایسا ہے رکھ لے، ضرورت پڑی تو کچھ اور بھی دے دوں گا، پر تو یہ پڑھائی شڑائی چھوڑ کر کوئی کام کیوں نہیں کر لیتا؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔